جی بالکل، اس وقت میں شہر قائد میں موجود ہوں. یہ ہے PS 122 کا علاقہ ہے جو گوٹھ نیشنل پریس کلب کی ٹیم کی جانب سے یہاں پر کشمیریوں کے اوپر جو ظلم اور بربریت ہو رہی ہے اس کے حوالے سے ایک احتجاجی مظاہرہ کیا گیا ہے. ان کے ساتھ صحافی برادری کے ساتھ ساتھ سماجی اور سیاسی لوگ بھی موجود ہیں. ہم یہاں سب سے پہلے جو صحافی برادری ہے ان سے بات کرنے کی کوشش کریں گے کہ گوٹھ نیشنل پریس کی ٹیم جو ہے نا وہ کشمیریوں کے بارے میں وہ کیا کہتی ہے اور کتنا ان کے ساتھ کھڑے ہوئے ہیں. جی آپ مجھے بتائیے گا کہ آپ کشمیریوں کے لیے جو آپ آواز اٹھائی ہے آج، اس کے حوالے سے آپ کیا کہنا چاہیں گے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. سب سے پہلے پورے پاکستان کی طرح آج گوٹھ نیشنل پریس کلب کی طرف سے یہ صحافی برادری کی طرف سے یہ کشمیریوں سے اظہار یکجتی کے لیے آج کا یہ احتجاج ریکارڈ کرایا جا رہا ہے. اور دوسری بات 15 اگست جو کہ ہم یوم سیاہ کے طور بنا رہے ہیں. اور دوسری بات ہم مودی سرکار کو یہ پیغام دینا چاہتے ہیں کہ آپ نے جو ظلم کیے ہیں اور آج تک یہ کرتے آئے ہیں ہم اب تک برداشت کر رہے ہیں اور اب اس کے بعد برداشت نہیں کریں گے. پاکستان اور پاکستان کی عوام انشاءاللہ کشمیریوں کے ساتھ ہے اور کشمیریوں کی آزادی تک انشاءاللہ ہم کشمیر کے ساتھ رہیں گے. اور بین الاقوامی اور اقوام متحدہ سے بھی ہماری یہ گزارخواست ہے کہ جو ہے نا مودی سرکار کو لگام دو اور کشمیریوں کو اپنا حق دو. جو کشمیریوں کی اور اقوام متحدہ کی قراردادوں کے مطابق ہے ان کو اپنا حق دو. جی مزید ہمارے ساتھ سیاسی لوگ بھی موجود ہیں، ہم ان سے بات کریں گے کہ وہ اس کے حوالے سے وہ کیا کہتے ہیں. جو کشمیریوں کے اوپر ظلم اور بربریت کی جا رہی ہے وہاں پہ عورتوں کی عصمت کو لوٹا جا رہا ہے، تو آپ بتائیے گا آپ کیا کہنا چاہیں گے آج جو بلیک ڈے کے حوالے سے؟ جی سب سے پہلے تو آج جو پریس کلب گوٹھ کی ٹیم جو آئی ہوئی ہے یہاں پہ یہ بہت بڑی بات ہے کیونکہ صحافی حضرات بھی نکلے ہیں. اور اس کے علاوہ پاکستان کی عوام جو ماشاءاللہ ہمیشہ سے کشمیر کو سپورٹ کرتی آ رہی ہے کیونکہ کشمیر ہے ہی پاکستان. تو 14 اگست پہ جس طرح دونوں ملکوں کا جھنڈا جیسے کشمیر کا اور پاکستان کا ایک کر کے اور آج یوم سیاہ کے طور پہ یہاں پہ پورے پاکستان میں بلیک پرچم اٹھائے ہوئے ہر بچے بڑے کے ہاتھ میں. یہ پیغام ہے مودی سرکار کے لیے کہ نہ پہلے آپ کو کوئی کشمیر ملا ہے نہ ابھی ملے گا. تم چاہے 10,000 چاہے 20,000 فوج بھی وہاں پہ بھیج دو مگر کشمیر بنے گا پاکستان. اور انشاءاللہ تعالی کل جو اقوام متحدہ نے اسلامی اور کانفرنس کے لیے اجلاس بلایا 50 سال کے بعد جا کے ان طوطوں کو ابھی سمجھ میں آئی ہے کہ کتنا مسلمانوں کے ساتھ ظلم ہو رہا ہے. تو انشاءاللہ اسی میں یہ کل فتح ہوگی اور کشمیر انشاءاللہ بنے گا پاکستان. جی بالکل، یہاں پہ دیکھیں بچے بھی ہم آپ کو دکھاتے چلیں کہ صحافی برادری کے ساتھ ساتھ بچے بھی ہیں، یہاں پہ سیاسی لوگ بھی ہیں اور مزید ہمارے پاس کچھ صحافی موجود ہیں. ہم ان سے بات کرنے کی کوشش کریں گے کہ وہ کیا کہتے ہیں اس کے حوالے سے. مودی یاد رکھنا ابھی تمہارا واسطہ خان کے ساتھ آ رہا ہے. خان جو چیلنج جاتا ہے اس کو قبول کرتا ہے. ابھی تیار رہنا. جی بالکل، یہاں دیکھیں بڑے پرجوش دکھائی دے رہے تھے جو کہ اپنی آواز کو کشمیریوں کے لیے ساتھ ساتھ چل رہے ہیں. اور یہاں پہ بچے بھی ہیں جو ہم آپ کو دکھاتے چلیں. یہاں پہ انہوں نے پلے کارڈ ہاتھ میں اٹھائے ہوئے ہیں اور ساتھ میں کشمیر کے ساتھ یکجہتی کا مظاہرہ کر رہے ہیں اور بڑی تعداد یہاں پہ موجود ہے اس وقت. جو صحافی برادری کے ساتھ کھڑی ہوئی ہے اور کشمیریوں کی جو پر ظلم اور بربریت ہو رہی ہے اس کے لیے ایک یکجا آواز ہو کے ایک آواز بن کے ان کے ساتھ کھڑے ہوئے ہیں. جی کیمرہ مین ٹیم کے ساتھ راس نیوز عبداللہ کراچی.